کیا احتساب ضروری ہے یا اتفاق ضروری ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ جو آدمی کرپشن کرے، جو قانون کی خلاف ورزی کرے، اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. لیکن اگر آپ احتساب جو ہے اس کو انتقام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں، پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ فاطمہ جناح کا ہارنا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے جو فال آف ڈھاکہ جو ہوا ہے، میرا خیال وہ ایک اچھا شگون تو نہیں تھا ان کا ہارنا. یا تو وہ انتخابات میں حصہ نہ لیتی، اور جب انہوں نے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو کاش ایوب خان ان کا مقابلہ نہ کرتے. قائد اعظم گورنر جنرل بنے، انہوں نے فاطمہ جناح کو تو کوئی عہدہ نہیں دیا. قائد اعظم اس فیملی پالیٹکس کے قائل نہیں تھے. اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی مخدوش صورتحال ہے. کیسی برف پگھلے گی سر؟ یہ ایک بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. اپوزیشن اور حکومت جو ہے دو پہیے ہیں گاڑی کے. جمہوریت کی گاڑی ان دونوں کے بغیر نہیں چلتی. عمران خان صاحب برملا کہہ رہے ہیں کہ خدارا فوج جو ہے وہ سیاست سے علیحدہ رہے، اور وہ کہتے ہیں ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ دوبارہ انٹرونشن ہو رہی ہے. اب اگر خان صاحب کو کوئی شکایت ہے نا، ان کو ٹھوس شواہد پیش کرنے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام فیئر پلے کے ساتھ عبدالباسط خان حاضر خدمت ہے، اور آج میرے پروگرام کی ایک بہت ہی اہم شخصیت، میڈیا کے ایک بہت بڑے ستون، میڈیا کے ایک بہت بڑا نام ماشاءاللہ، روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر ان چیف، دنیا میں کالم لکھتے ہیں، پاکستان میں کالم لکھتے ہیں. نقطہ نظر بڑا مشہور پروگرام آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لمبی ماشاءاللہ ایک سٹرگل ہے صحافتی زندگی کی. میری مراد ہے جناب مجیب الرحمان شامی سے. ویلکم ٹو دی شو سر. شکریہ جناب. سر، آپ سے گفتگو کرنے کا ایک درینہ شوق تھا، خواہش تھی، جستجو تھی، اور آج پوری ہو گئی. ماشاءاللہ، بہت مہربانی جناب، شکریہ. سر، میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ ماشاءاللہ یہ جو آج مجیب الرحمان شامی جس طرح جانے پہچانے جاتے ہیں پاکستان میں، جو آپ کا صحافتی سفر ہے، کچھ بتائیں گے کہ طالب علمی کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، کس طرح سے تھا، شوق تھا یا ایک اتفاقاً حادثہ تھا؟ نہیں دیکھیں، حادثہ تو نہیں تھا. میرا تو بچپن ہی سے یہ شوق تھا کہ میں اخبار نویس بنوں گا، اور جب بھی مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کیا بنیں گے تو میں فوراً کہتا تھا میں اخبار نویس بنوں گا. اور دوسرا آپشن پھر یہ تھا کہ اگر نہ بن سکا تو پھر وکیل بن جاؤں گا. دونوں ہی خاصے مشکل کام تھے. اور کوئی تیسرا آپشن میرے سامنے نہیں تھا. اچھا، ہمارے یہاں تو سر ہر بچہ کہتا ہے جو بڑا تعلیم یافتہ، لائق، عقلمند، کہتا ہے بڑا ہو کے ڈاکٹر بنوں گا یا انجینئر بنوں گا، پائلٹ. یہ پہلی دفعہ میں سر یہ سن رہا ہوں کہ مجھے ماشاءاللہ کوئی سرکاری نوکری کا شوق نہیں تھا. اور دلچسپ بات یہ کہ میرا تعلق جس خاندان سے ہے، یعنی ہمارے مشرقی پنجاب کے قانون گو شیخ جو ہیں، ان کی کافی بڑی تعداد جو ہے نا وہ ملازمت پیشہ تھی. اور لیکن مجھے کوئی ایسا شوق نہیں تھا. میں نے تو لڑکپن میں ہی جو کتابیں پڑھنی شروع کیں اور دیکھا، تحریک آزادی کو کے بارے میں پڑھا، مولانا آزاد کو پڑھا، مولانا ظفر علی خان کے بارے میں معلوم ہوا. پھر تو میرا دل کا بس آزاد ہونا چاہیے بندے کو، اور اخبار نویس بننا چاہیے. اور ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایک چھوٹا اخبار گھر کا بھی نکالتے تھے. کبھی کبھی گھر میں کو آتے مہمان آئے، کوئی چلے گئے، ان کی خبریں 2 صفحے کا ہاتھ سے لکھ کے ایک اخبار بنا کے اور لکھ دیا. تو اور پھر مجھے ایک اخبار پڑھ کے کبھی تسلی نہیں ہوتی تھی، میں کئی اخبار پڑھتا تھا. اور اب ظاہر کو سارے اخبار تو خرید نہیں سکتے آپ. صحیح. تو پھر میں ہمارے جو پاک پٹن میں میرا بچپن گزرا، تو وہاں جو ہماری میونسپل لائبریری تھی، پھر اس میں چلا جاتا میں، یعنی سپیر میں. تو والدین کی طرف سے سر آپ کو انکریجمنٹ تھی کہ یہ صحافتی زندگی میں جو آپ نے قدم رکھا؟ پڑھنے لکھنے میں تو انکریجمنٹ تھی. اچھا. اس زمانے میں تو آپ دیکھیں نا کہ آنا لائبریریاں ہوتی تھی، یعنی محلوں میں ایک آنے پر کتاب مل جاتی تھی کرائے پر، آپ اسے پڑھ کے واپس کر سکتے ہیں 2 دن میں، 4 دن میں. تو اسی طریقے سے تو اخبار پڑھنے کا جب اس زمانے میں اخبار جو تھا نا آج کی طرح نہیں تھا نا، جی ہاں. کہ بھئی آج تو ایک دم اخبار پورے ملک میں چلا جاتا ہے، بلکہ جگہ جگہ سے اخبار شائع ہو رہے ہیں، مختلف ایڈیشن چھپتے ہیں.
تو اس زمانے میں تو یہ تھا کہ اخبار جو ہمارے پاک پٹن میں بھی اخبار پہنچتا تھا لاہور سے، کوئی 10 بجے کے قریب، کبھی 11 بجے کے قریب. تو سر آپ کون سے اخبارات سے منسلک رہے اپنے تمام صحافتی سفر کے اندر؟ ٹھیک ہے نا. اب میں نہیں پڑھنے کے حساب سے بتا رہا ہوں. یعنی آپ ایز اے صرف پاکستان سے ہی اخبار سے رہے یا دوسرے آپ نے نیوز پیپرز کو بھی جوائن کیا رکھا؟ جیسے آپ نے کہا کہ مختلف کتابیں پڑھی، کیا مختلف اخبارات میں بھی آپ نے کام کیا؟ اخبارات جو تھے میں نے دیکھیے، جب میں نے گریجویشن کی ساہیوال سے، گورنمنٹ کالج ساہیوال سے، تو میرے والدین کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ مجھے لاہور بھیج کے پڑھاتے. تو پھر کچھ دوست ہمارے جو تھے کراچی چلے گئے، پڑھتے بھی تھے، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے تھے. انہوں نے مجھے کہا تم بھی کراچی آ جاؤ. میں کراچی چلا گیا. وہاں پھر میں نے ایس ایم لاء کالج میں داخلہ لیا. اس کے ساتھ میں نے جاب کی تلاش شروع کی. تو پھر روزنامہ حریت میں فیچر لکھنے لگا. یہ بات ہوگی 66-67 کی بات ہوگی. تو وہاں پھر میرے فیچر جو تھے وہ فل پیج پہ شائع ہوتے تھے. بڑی پذیرائی ہوئی ان کی. ہمارے میگزین ایڈیٹر تھے اے آر ممتاز، اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور 100 روپیہ ماہوار مجھے ملنے لگا. پھر ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، 100 روپیہ اس وقت کا ہے. ہاں جی. تو آج کے تو 1 لاکھ کے برابر ہوگا. ہاں، مگر بہرحال 1 لاکھ کہہ لیجیے یا 2 لاکھ کہہ لیجیے، ہاں بالکل، یا 50,000 کہہ لیجیے، بھائی 100 روپیہ 100 روپیہ ہی ہوتا ہے. لیکن سر آپ بولتے بہت اچھا ہے، بات اچھی کرتے ہیں. آپ کو دیکھیں ٹی وی کے اوپر بھی دیکھیں. لکھنے کے علاوہ اس کا مطلب کیا مقرر بھی تھے کالج کے دوران؟ کالج کے زمانے میں تو میں مقرر تھا. اچھا. اور میں بیسٹ ڈبیٹر تھا اپنے کالج کا. میں نے کئی ٹرافیز جیتیں، کئی انٹر کالجیٹ ڈبیٹس ہوتی تھی اس زمانے میں، ان میں پرائز حاصل کیے. اور میں کالج یونین جو تھی ہماری، اس کا صدر بھی تھا. اچھا. اور یہ زمانہ ہے جو محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان الیکشن لڑ رہے تھے، تو ہم محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. تو ہم نے ایک بڑی جوش و جذبے سے ان کی کنوینسنگ کی، گاؤں جاتے تھے اور ان کے لیے لوگوں کو قائل کرتے تھے. اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو ہاں اس میں شامل کچھ کر نہ لیا. کچھ جراثیم موجود. اچھا سر، محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب صاحب کا آپ نے ذکر کیا. ویسے تو فال آف ڈھاکہ کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت اس سے پیچھے چلے جائیں 47 کے بعد سے، جس طرح ہمارے سیاسی عدم جسے کہتے اتفاق تھا یا انتشار تھا، یا کچھ ایوب خان صاحب کا بھی تھا معاملہ اس کے اندر. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ فاطمہ جناح کا ہارنا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کے جو فال آف ڈھاکہ جو ہوا ہے، میرا خیال وہ ایک اچھا شگون تو نہیں تھا ان کا ہارنا. دیکھیے، محترمہ فاطمہ جناح کا ہارنا اچھا شگون نہیں تھا. یا تو وہ انتخابات میں حصہ نہ لیتی، اور جب انہوں نے انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا تو کاش ایوب خان ان کا مقابلہ نہ کرتے. وہ ایک سمبل تھی نا، قائد اعظم کی بہن تھیں، ان کے ساتھ رہی تھی جد و جہد میں، اور ایک ان کی نسبت تھی قائد اعظم سے، وہ بڑی پذیرائی تھی ان کی. اچھا سر، قائد اعظم کے ساتھ وہ شانہ بشانہ جمہوریت اور پاکستان کے قیام میں ہاتھ بٹاتی رہیں، لیکن جب قائد اعظم گورنر جنرل بنے، انہوں نے فاطمہ جناح کو تو کوئی عہدہ نہیں دیا. نہیں، قائد اعظم جو تھے وہ اس بات کے قائل ہی نہیں تھے. یعنی محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی خبرگیری کرتی تھی، ان کے ساتھ تھیں، لیکن یہ ہے کہ مسلم لیگ کا کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں تھا. وہ ورکنگ کمیٹی کی ممبر بھی نہیں تھی. اور وہ خود لکھتی ہیں کہ جب ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا، بیگم مولانا محمد علی اس کی ممبر تھی. تو وہ پوچھتے تھے، قائد اعظم کبھی پارٹی کے اور معاملات جو تھے وہ ڈسکس بھی نہیں کرتے تھے محترمہ فاطمہ جناح سے زیادہ. تو وہ پوچھتی ہیں کہ جب میں پوچھتی تھی قائد اعظم سے کہ آج ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا، تو وہ کہتے تھے کہ تم بیگم محمد علی سے پوچھ لو. پھر کہتی ہے بیگم محمد علی تو کوئی بتا کے ہی نہیں دیتی تھی. تو انہوں نے قائد اعظم اس فیملی پالیٹکس کے قائل نہیں تھے، اور اسی لیے پھر انہوں نے ان کو سیاست میں بھی اس طرح سے نہیں لے کے آئے، اور مسلم لیگ میں اپنا جانشین بھی ان کو نہیں بنایا. لیکن ان کا احترام بہت تھا، اور لوگ جہاں وہ نکلتی لوگ ٹھٹ لگ جاتے تھے ان کو دیکھنے کا عالم کے. لیکن وہ بحالت مجبوری سیاست میں آئیں، جب وہ ادروائز ان کا نہیں کرتا. ایوب خان کا مقابلے میں کھڑی ہوئیں، تو پھر یہ ہوا نا کہ
اگر ایوب خان جو تھے دستبردار ہو جاتے کہ محترمہ ٹھیک ہے آپ الیکشن لڑیے اور میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، اور تو یہ کتنا اچھا ایک سگنل ہوتا، بہت اچھا، اور اس سے ایسٹ پاکستان کی بچت ہو جاتی ہے ہماری. جو ایسٹ پاکستان میں تو دیکھیں نا، وہ تو پھر بہت سارے معاملات اور بھی ہوئے نا. کہتے ہیں کہ مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ ان کے باقاعدہ وہ تھے سپورٹر تھے، اور وہاں سے مشرقی پاکستان میں بہت ووٹ حاصل کیے انہوں نے. اور یہاں مشرقی پاکستان کے جب دورے پہ گئیں تو مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں کوئی فرق نہیں تھا، لوگ دیوانہ وار ان کے ساتھ تھے. اچھا سر، ہماری جو بڑی لغزشیں، بڑی غلطیاں، جو بڑی فاش غلطیاں بھی ہوئی ہیں ہماری سیاست کے اندر، جمہوریت کے اندر، پاکستان کے ارتقاء کے بعد سے آج تک سیاستدانوں نے کی یا فوجی عاملوں نے کی، اب جو صورتحال ہے سر اس وقت، جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک بہت ہی، میں سمجھتا ہوں کہ مخدوش صورتحال ہے، اور جمہوریت بڑی ایک ڈائسی سٹیج پہ ہے، اور ہر آدمی یہ کہتا ہے جی فلانا مساق جمہوریت ہو جائے، مساق سیاست ہو جائے، مساق معیشت ہو جائے، لیکن ہو نہیں پا رہا. آپ چونکہ اتنے ماشاءاللہ آپ کی ایک زندگی، صحافتی زندگی ایک طویل عرصے کی ہے، آپ نے سیاست میں بھی دیکھا ہے، تو کیا کیسی برف پگھلے گی سر؟ یہ ایک بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت. دیکھیں اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں نا تو پھر 58 کا جو مارشل لا لگا وہ لگنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ دستور بن چکا تھا، اس پہ اتفاق ہو چکا تھا مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں، اور نظام چل رہا تھا ٹھیک. تو جو نظام ٹوٹا اور پھر ایوب خان نے اپنا دستور دیا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا قوم کے بڑے حصے نے، ایک کچمکش شروع ہو گئی، اور پھر وہ دستور جو ہے وہ بھی ٹوٹا، خود ایوب خان نے توڑ دیا. یعنی اولاً تو 56 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تھا، مارشل لا نہیں لگنا چاہیے تھا. وہ چاہیے تھا کہ اقتدار وہ اسپیکر کو دے کے جاتے، اگر بجائے کمانڈر ان چیف کو دے دیا. چلیے یہ ایک حماقت ہو گئی تھی. اور پھر یہ جو آپ نے 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا، پھر اس کو نہیں سیبوٹاج ہونا چاہیے تھا، اس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. تو ایوب خان نے 2 کانسٹیٹیوشن توڑے نا، ایک 56 کا، ایک 62 کا، اپنا بنایا ہوا. پھر فوج کے سپورٹ کر دیا. پھر فوج نے یحییٰ خان نے تیسری حماقت کی، انہوں نے دستور ساز اسمبلی کے الیکشن کرا دیے، اور دنیا روکتی رہی کہ آپ دستور ساز اسمبلی کے الیکشن نہ کرائیں، 56 کا دستور بحال کر دیں تاکہ معاملہ وہیں سے شروع ہو جائے جہاں سے بگڑا تھا نئے سرے سے. تو اب وہ دستور ہم بنا نہیں سکے، اور اس میں انہوں نے جو اصول تھے، پیرٹی کا اصول تھا، 1 یونٹ تھا، وہ تو توڑ دیا. لیکن ایک طرف آپ دستور بنانے جا رہے ہیں، دوسری طرف دستور کو توڑ رہے ہیں. یہ بھی ایک سیٹ بیک تھا سر فیڈریشن کے لیے. فیڈریشن، تو اگر الیکشن ہوتے مجلس قانون ساز کے تو مجیب الرحمان آ گئے تھے، وہ اپنی حکومت بنا لیتے. لیکن جو دستور آ گیا بیچ میں، دستور سازی جو ہے وہ اس کی مشق شروع کر دی گئی، اس نے نقصان پہنچایا نا، اور ملک تہوالہ ہو گیا. اچھا سر، کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، اور اب جیسے ہم نے ماضی کو دیکھیں تو وہ بھی آپ دیکھیں تو عبارت ہے اس بات سے کہ فوج جگہ جگہ انٹرونشن کرتی رہی. لیکن اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا کہہ رہے ہیں، اظہار کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ خدا را فوج جو ہے وہ سیاست سے پرے رہے، علیحدہ رہے، اور وہ کہتے ہیں ایسے شواہد مل رہے ہیں کہ دوبارہ انٹرونشن ہو رہی ہے. ڈو یو تھنک دیر از اے واقعی کوئی ایسی انٹرونشن ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے ابھی تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی طرف سے تو بالکل ایک واضح 2 ٹوک پالیسی ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے، نہ وہ کسی پالیٹیشین سے ملے ہیں ابھی تک. اور اس سے پہلے جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی جو حصہ لے رہے تھے، وہ بھی تو حکومت کے نے ان کو اجازت دے رکھی تھی نا. جی ہاں، ان کو تو باقاعدہ ایکسٹینشن بھی دی گئی. لیکن سر باجوہ صاحب نے ایک بات بڑی عجیب کہی، انہوں نے کہ آج کے بعد سے فوج سیاست میں حصہ نہیں لے گی. اس کا مطلب انہوں نے ماضی کو سٹیمپ کر دیا کہ ہاں. وہ تو عمران خان صاحب کو بھی معلوم ہے، جب وزیر اعظم کے طور پہ تو انہوں نے خود حوصلہ افزائی کی اس کی. بہرحال جو بھی ہوا، اب اگر خان صاحب کو کوئی شکایت ہے نا، ان کو ٹھوس شواہد پیش کرنے چاہیے. صحیح. وہ شواہد جو اگر ایسے آ جائیں سامنے تو یقیناً ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. اور فوج جو ہے
اس کو سیاست سے الگ تھلگ رہنا چاہیے. خان صاحب کا ایک سٹانس ہے, ایک بات کرنے کا انداز ہے, بولنے کا انداز ہے, وہ مطلب شکوے بھی کرتے ہیں, شکایتیں بھی کرتے ہیں, حکم بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. یہ جو پچھلا پیریڈ تھا جس کے اندر ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بھی پیشیاں بھگتتے رہے, اور کئی مسلم لیگی رہنما پیشیاں بھگتتے رہے, زرداری صاحب, فریال تالپور پیشیاں بھگتتی رہیں, مریم اورنگزیب, مریم نواز وہ بھی باقاعدہ اس میں قید رہیں آ کے. یہ اتنا دور تھا, بھیانک قسم کا دور تھا احتساب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ احتساب مجھے کرنے نہیں دیا گیا. کیا احتساب ضروری ہے یا اتفاق ضروری ہے اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے؟ دیکھیں, احتساب تو ضروری ہے کہ جو آدمی کرپشن کرے, جو قانون کی خلاف ورزی کرے, اس کو اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. لیکن اگر آپ احتساب جو ہے اس کو انتقام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. اب یہ جو نیب کا ادارہ ہے, اس نے جس طرح کے مقدمات قائم کیے, جب لیڈروں کے خلاف کارروائیاں کیں, پھر اس پہ عدالتوں نے جو ریمارکس دیے, جو فیصلے دیے, اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈھکوسلا بن کے رہ گئے. تو سیاستدانوں کے پیچھے نیب ایسی پڑی کہ وہ سارا یعنی ایک اس کا اپنا کام بھی ختم ہو کے رہ گیا, اس کا امیج بھی تباہ و برباد ہوا. بالکل صحیح ہے نا. اور اگر اس طرح کے مقدمات بنائے جائیں گے, بے سروپا مقدمات, جھوٹے مقدمات, اور یعنی دیکھیں آپ نے ایک ناجائز اپنا یہ اختیار, وزیر اعظم ایک اختیار استعمال کر رہا ہے, وزیر ایک اختیار استعمال کر رہا ہے, ایک سیکرٹری اختیار استعمال کر رہا ہے, اس میں کوئی کرپشن نہیں ہے, پھر بھی وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ ناجائز استعمال کیا. ایک سر زمانہ ہوتا تھا, ایک تھانے دار جو تھا وہ ایک حکم دیتا تھا اور چور پکڑا جاتا تھا, ڈاکو پکڑا جاتا تھا, جو بھی کرتا تھا. ایس پی صاحب کی اہمیت تھی, ڈی آئی جی کی اہمیت تھی. آج ایک چھوٹے سے چھوٹے واقعے کا نوٹس جو ہوتا ہے وہ آئی جی لیتا ہے, وزیر اعظم لیتا ہے, وزیر اعلیٰ رہتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں امن نہیں قائم. اور ہر بات میں ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ نوٹس, سپریم کورٹ میں, اسی لیے تو ہم نے اداروں کی بے توقیر بھی بہت ہو گئی ہے. دیکھیے, جو شخص ہر حصے کا کام کرنا ہے نا, ہر شخص نے اسے کرنے نہیں دیا جا رہا. صحیح. یعنی انتظامیہ, آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی بھی عمر گزری ہے سر, انتظامی عہدوں پر, بڑے عہدوں پر, جی ہاں, آپ دیکھیں ہر شخص کا ایک کام ہے, چپراسی سے لے کے اور چیف سیکرٹری تک ہر شخص کا ایک کام ہے جسے کرنا. جی ہاں. اگر وہ کام اسے کرنے نہیں دیا جائے گا تو پھر تو کام ہوگا ہی نہیں نا. اب اگر وزیر اعظم یہ چاہے کہ سارے کام میں خود کر لوں, وزیر اعلیٰ یہ کہے کہ میں کام خود کر لوں, اور کوئی یعنی آپ جو سرکاری افسر ہیں ان کا کوئی تحفظ ہی نہ ہو ان کو. کتنی آپ دیکھیے کتنے گزشتہ چند سال کے دوران کتنی دفعہ آئی جی تبدیل کیے گئے, کتنی دفعہ چیف سیکرٹری, اچھا سر, کتنے یہ کمشنر بدلے گئے, کتنے ڈپٹی کمشنر بدلے گئے. اس وقت جو لینگویج ہے خان صاحب کی, ایز کہ وہ کسی کمپرومائز پہ تیار نہیں ہو رہے, وہ حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادہ نہیں ہو رہے, وہ اسمبلیاں توڑنے پر مصر نظر آتے ہیں. اگر وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, کیا وہی دور شروع ہو جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی قوتیں ہوں جو کہ ان کو بٹھائیں, آپس میں بات کرائیں, کیونکہ ملک میں سر اس وقت مغربی سرحد پہ بہت خطرناک قسم کے حالات ہو گئے ہیں. پہلے تو مشرقی سرحدوں کا فکر تھا, اس سے زیادہ مغربی سرحدوں کا ہمیں خطرناکی کا احساس ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے سر, اس کے ساتھ ساتھ انصاف کے لیے لوگ در بدر پھر رہے ہیں, ہسپتال بھرے پڑے ہیں, بیماریاں بے شمار ہیں. ان سب کو احاطہ کرنے کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس کے لیے آخر کوئی الادین کا چراغ لائے گا سر؟ کس طرح ہوگا یہ؟ کیا ریسیپی ہے سر اس کا؟ دیکھیے, دنیا بھر میں حکومتیں بنتی ہیں, بگڑتی بھی ہیں, ختم بھی ہوتی ہیں, اپوزیشن بھی ہوتی ہے. اپوزیشن کو حکومت ان ویٹنگ کہا جاتا ہے نا, کہ وہ منتظر ہوتی ہے حکومت کر. تو اپوزیشن اور حکومت جو ہے دو پہیے ہیں گاڑی کے. جمہوریت کی گاڑی ان دونوں کے بغیر نہیں چلتی, ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی. اب اگر یہ ایک دوسرے کو تسلیم نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہو, تو پھر معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ خان صاحب کی اپنی جگہ جو ایک ان کا ایک نیریٹو بنانے کا ان کا ملکہ ہے, وہ قادر الکلام ہے, ایک ان کی لمبی سٹرگل ہے, ایک ان کی فالوئنگ ہے, یہ ساری باتیں درست ہیں. لیکن جو ان کے مخالف ہیں نا, ایک سیاسی ذہن تو ہونا چاہیے, وہ بھی تو ہے نا, وہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اگر یہ دونوں ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے, ہر وقت ایک دوسرے کے در پر رہیں گے, تو پھر ایک الیکشن کرا کے آپ 100 کرا لیں,
ملک میں استحکام نہیں استحکام ہوگا، کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ آپ نے ایسے الیکشن کرانے ہیں جن کے نتائج بھی قبول کریں، بالکل صحیح پھر ہے، ایک دوسرے کو سپیس دیں، بالکل صحیح، ایک اسمبلی میں بیٹھیں، ایک دوسرے سے مشاورت کریں، اور اس کے بعد دنیا میں کیسے نظام چل رہا ہے، ہم کو انوکھا ملک تو نہیں ہے نا، بالکل صحیح، برطانیہ میں کیسے چل رہا ہے، انڈیا میں کیسے چل رہا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ بالکل صحیح۔ بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین، یہ تھے ہمارے پاکستان کے مدبر، بہت بڑے ماشاءاللہ جو اخبار کے چیف ایڈیٹر بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ ٹی وی پہ بہت پروگراموں میں آتے ہیں، تجزیے پیش کرتے ہیں اپنی گفتگو سے، اور بہت زیادہ حد تک یہ کوشش ان کی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کم از کم ایسی راہیں نکالتے ہیں جس سے کہ آپ ملک میں استحکام ہو۔ سوال بڑا امپورٹنٹ کیا، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ ملک میں استحکام بہت ضروری ہے، وہ یہ الیکشن سے پہلے بھی استحکام چاہیے اور الیکشن کے بعد بھی استحکام چاہیے، تبھی پاکستان تمام خطرات سے بچ سکے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔